قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے، ایک انسان پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ وصلی اللہ وسلم علی خاتم النبیین وامام المرسلین سیدنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الغر المیامین ما اتصلت عین بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں علماء چینل ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا تاکہ ایک اہم ٹاپک کے متعلق آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گفتگو کر سکوں۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان سے ہر ایک مسلمان واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے۔ اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے، اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے،
اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا، کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے، یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں، جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا۔ لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے، جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے،
قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے. دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے. جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے. تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو. لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ. اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں. تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی. خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے. اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں. اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے. اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے. تو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے. تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے. نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و ظاہر ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں. ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا. یہ دونوں بری چیزیں. نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا. اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں
में तमाम इबादतों को, चाहे वो रोज़ा हो या रात की नमाज हो या इसके अलावा गरीबों में के दरमियान सदका व खैरात करना हो, इफ्तार कराना हो या सहरी करना हो या नमाजों का एहतमाम हो, सदक़ात का एहतमाम हो, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम हो, ये सब हम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह से तक़र्रुब हासिल हो जाए। रमज़ान का जो महीना होता है ये एक ट्रेनिंग तरबियती कोर्स होता है। 1 महीने के कोर्स से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गुजारते हैं कि पूरे 11 महीने जो है एक बंदा दुनिया के पीछे भागता रहता है और कभी ऐसा अक्सर ऐसा हो जाता है कि दुनिया गालिब आ जाती है, अल्लाह को भूल जाता है। दुनिया गालिब आ जाती है, अल्लाह को वो भूल जाता है। तो रमजान के महीने में ट्रेनिंग हो रही होती है कि भाई अब आ जाएं, जहां जहां भटके हुए जो हैं, अल्लाह आवाज लगा रहा है कि सब आ जाएं, आए और अपनी इस्लाह कर ले, आए और हमारे करीब आए। अब आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के मुतालिक क्या फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का महीना शुरू होता है तो फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह व उग़लिक़त अबवाबुन नार, के जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया जाता है? इसका क्या ताल्लुक है? अभी तो हमें जन्नत में उठ के जाना नहीं है, ऐसा तो नहीं ईद के दिन ही जन्नत चले जाएं या ईद के दिन ही जहन्नम चले जाएं, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों ऐसा फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये रमजान का प्रोटोकॉल है। या रमजान का प्रोटोकॉल है कि रमजान की इब्तिदा होगी, जन्नत के दरवाजे सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ये इंडिकेशन है, इंडिकेट करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज की तरफ कि अब मेरी रहमत का दरवाजा पहले से ज्यादा खुल चुका है। तो जितने भटके हुए हो तुम, जितने बड़े गुनाह तुमने अपने पास्ट में कर रखे हो, आओ अब रुजू कर लो, आओ और अब तौबा कर लो, आओ और अपनी इस्लाह कर लो, मैं तुम्हारी मगफिरत फरमाऊंगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है कि लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, तुम्हारे गुनाह आसमानों तक क्यों ना पहुंच जाए। ये शैतान के बहकाने का तरीका है। शैतान का एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये, इसको जहन में रखें कि वो इंसान के जहन में ये बात डालता है कि भाई तुम तो पूरे साल गुनाह करते आए, तुमने जो अपने पास में फुला गुनाह किया है, तुमने जो है गलत ताल्लुकात रखे, तुमने किसी का माल दबाया है और तुमने जो है जिना किया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया, ये सारे गुनाह अपनी जगह पर, इससे तौबा करना जरूरी है और जिनका हक दबाया गया है उन तक हक लौटाना जरूरी है। लेकिन शैतान क्या वसवसा डालता है? शैतान ये वसवसा डालता है कि भाई अब इबादत करके क्या फायदा, तुमने तो पिछले साल गुनाह किए थे, अभी पिछले महीने तुमने ये गलती की, पिछले महीने तुमने अल्लाह की इस तरह नाफरमानी की, तो अब तुम्हारी दुआ करने से जो है, तुम्हारी दुआ से अल्लाह कोई तुम्हें माफ करने वाला नहीं है, किस मुंह से अल्लाह के पास जाओगे? ये शैतान का ट्रैप है, इससे बचना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह के रसूल आप मेरे बंदों से कह दीजिए। ये देखें आप, अल्लाह बंदे कहकर पुकार रहे हैं हर एक को, जो बड़े से बड़ा दीनदार है उसको भी और जो बड़े से बड़ा गुनहगार है उसको भी, आखिर सब अल्लाह ही के बंदे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप मेरे बंदों से कह दीजिए ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की मर्सी से मायूस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मायूसी तो ये कुफार का तरीका है, मायूसी ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार माफ करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। एक इंसान से गुनाह हो जाए वो तौबा करे, तौबा का दरवाजा मौत तक खुला है हम सब के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, के तमाम इंसान गुनहगार हैं, तमाम इंसान गुनहगार हैं और सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है जो बार बार तौबा करे, बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो जब हम तौबा कर रहे हों तब तो पक्का अज़्म होना चाहिए कि आइंदा कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। लेकिन नफ्स अगर कभी इन फ्यूचर गालिब आ जाए या शैतान के वसवसे से इंसान मगलूब हो जाए तो और गुनाह कर बैठे, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब चूंकि तौबा टूट गई है अब कोई रिटर्न होने का दरवाजा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आप उसी पक्के अज़्म के साथ तौबा करें। तो रमजान के महीने का इस्तिक़बाल हमें तौबा के जरिए करना है, अपनी नियत की दुरुस्तगी के जरिए करना है, उसमें इखलास पैदा करके करना है कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही करने जा रहे हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में जो है रोज़ों की जो अहमियत है उसे भी बयान किया। रोज़ा क्यों रखते हैं? कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के ए ईमान वालों तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं
جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی، تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں، تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے فائدے ہیں، سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں۔ وہ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں آپ کے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ چاروں طرف یا دونوں طرف سے دھاردار جو ہے درخت یا جو ہے وہ پیڑ پودے ہوں کانٹے والے، جس میں چاروں طرف سے کانٹے لگے ہوں اور بیچ میں راستہ بالکل پتلا ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے راستے سے ایک مرتبہ گزرنا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو بتائیں آپ پھر اس راستے سے کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے آستین کو سمیٹ لیا اور بالکل سیدھے راستے سے آگے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ جہاں رہ رہے ہیں، چاروں طرف سے گناہ کے کانٹے اور فتنوں کے کانٹے موجود ہیں۔ آپ اپنی دنیا کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں، ان فتنوں سے نہ اپنی آستین کو پھنسائیں، نہ اپنے دامن کو پھنسائیں، نہ اپنے ہاتھ کو، نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پھنسائیں، اپنے آپ کو سمیٹ کر بس صراط مستقیم پر سیدھا چلتے چلے جائیں، یہی تقوی ہے۔ یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ جو ہے تقوی ہے۔ اور روزے کا مقصد ہی یہ ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب آپ بتائیے، ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں، ابھی افطار کے لیے دسترخوان آپ نے بچھا دیا، فروٹس لگا دیے، پکوڑے لگا دیے اور سموسے آپ نے لگا لیے، پانی اور روح افزا اور ساری چیزیں رکھ لی آپ نے اپنے ساتھ، پانی موجود ہے، اس ایک گلاس ہے جس میں وہ پانی ہے جسے آپ کو پینا ہے، لیکن ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ کے لیے وہی پانی پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو وہی پانی پینا، وہی پانی جو اسی گلاس میں رکھا ہے، وہی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو روزہ بھی ٹائم پہ کھولنا ہے۔ تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ پانی تو وہی ہے، کوئی الگ پانی تو نہیں ہے۔ وہ پانی جو ابھی 1 منٹ پہلے جس کو پینا جائز نہیں تھا، اب 1 منٹ کے بعد اس کو پینا جائز ہو گیا، بلکہ ضروری ہو گیا۔ یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا، کہ اصل اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جہاں کہے گا، اللہ نے جہاں کہہ دیا یہاں رک جاؤ، بس ہمیں رک جانا ہے۔ اللہ نے جہاں کہہ دیا بس آگے بڑھو، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے ایک متقی مومنین کی صفت، متقی کی صفت اور مومن کی صفت، کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنی چیز کو، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا ہے۔ تو رمضان میں تربیتی کورس ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال کے لیے۔ کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں ٹیمپرری طور پہ، صبح صادق سے لے کر غروب وقت تک آپ کھانے پینے سے اور سیکشول ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، رکھنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے حلال چیزوں کو وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا، تو یاد رکھیے پورے سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر پرماننٹلی حرام کی ہیں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس سے بھی دور رہنا ہے۔ یہ ہے ٹریننگ، رمضان کا اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رمضان کو بس ایک کھیل کود اور ایک جو ہے بس کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بس جو ہے خواہ کے نعروں اور جو ہے خواہ کے پروگرامز اور افطار پارٹی اور سحری پارٹی، ہم بس اسی میں رہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے جو رمضان سے پہلے اور زیادہ آتے ہیں، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان آئے گا، مجھے قید کر لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصفدت الشیاطین، کہ شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ایمان سے اور اسلام سے دور کرنا، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی رمضان سے پہلے بندوں کی، اپنے چیلوں کی اور اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کر کے جاتا ہے، میں تو جا رہا ہوں، تمہیں اپنا باقی کام کرنا ہے 1 مہینے کے لیے، تمہارے حوالے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے
یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے؟ ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن، ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے کہو کہ وہ حجاب پہنے۔ اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی؟ رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو، جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں، ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو۔ یہاں امتحان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے رکھے، گناہوں سے دور رکھیں اور ہماری اطاعت کرے۔ اور اب میری کوئی ایسی خواہش ہو رہی ہے، پرسنل ایسی ڈیزائر ہے ایسا، یا ایسی کوئی خواہش ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایک مومن اپنے ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو ایسے موقع پر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، یا چند دن کی زندگی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، اور وہ تو آج کل 20 سال کے نوجوان جو ہے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون کب اچانک کس کی موت ہو جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو ایک ایسی زندگی جس میں ہمیں موت کا ہی نہیں پتا کہ ہم جو ہے کب موت آ جائے اور کتنے زندہ رہیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آخرت کے ساتھ، یعنی کوئی کمپیر آپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم ایک سمندر میں ایک نیڈل ڈالو، سوئی ڈالو، اور اس سوئی کو باہر نکالو، تو اس سوئی پر جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سامنے سمندر موجود ہے یہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر! آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور جنت کی وہ نعمتیں جو اللہ کو فالو کرنے میں ہمیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور وہ انسانوں کے امیجنیشن سے باہر ہے۔ آپ امیجن کریں، آپ کے امیجنیشن میں آپ لائیں جنت، آپ کتنی لگژریس لائف کو تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں۔ جتنی لگژریس لائف کو آپ تصور کر سکتے ہو وہ جنت نہیں ہے، جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ انسان کی امیجنیشن سے باہر ہے، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ تو اب ایک عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس دنیا کی حقیر نعمتوں کو اس آخرت کے لیے قربان کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا انسان کو نہیں کمانا ہے، دنیا بھی کمانا ہے، مسلمان کو ہر فیلڈ میں رہنا ہے، لیکن اور اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر ہو۔ ایسی خواہش، ایسی دنیا کمانا جو اسلام کی باؤنڈریز سے باہر نکل جائے اور ہمیں لے جائے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے، اور ہمارے اندر اپنے اندر اللہ کا لحاظ اور اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ جس طرح اس رمضان میں اللہ کے احکامات کے پیش نظر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہو، اسی طرح پورے سال تمہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، پروہیبٹڈ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی لیے روزہ بھی جو ہے فرض کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس میں ظاہر ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ چونکہ ضروری ہے، انسان توبہ بھی رمضان میں کرتا ہی ہے، تو اس طریقے سے رمضان گزرے گا اور اس کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔